کتاب النکاح کا ترجمۃ الباب ہے، باب الصداق کے قبیل کی بات ہے۔ ترجمۃ الباب کا نام تو ہے باب التزویج علی صور من القرآن، یعنی کیا قرآن کریم کی صورتوں کے سیکھنے سکھانے کو صداق و مہر بنایا جا سکتا ہے؟ تعلیم قرآن مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی ضمن میں مسئلہ آئے گا استئجار لتعلیم القرآن کا، اور یہ دونوں چیزیں امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں تو جائز ہے، البتہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اس سے منع فرماتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس بحث میں جائیں، پہلے آپ کو مہر کی حقیقت اور اس سلسلے کی کچھ ضروری باتیں جو ترجمۃ الباب کے ضمن میں آنے والی حدیث کے سمجھنے میں معین اور مفید بنیں گی، سمجھا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ صداق بمعنی مہر ہوتا ہے اور صداق بھی بولا جاتا ہے۔ صداق کے ساتھ افصح و اکثر لوگ بولتے ہیں، اور صداق کے ساتھ اخف و اشہر بولا جاتا ہے، اور اس کو صداق اس لیے کہتے ہیں، صدق سے مشتق ہے۔ بہت اچھی بات علماء فقہ اللغہ نے لکھی کہ مہر کی ادائیگی کے ذریعے صدق میل الرجل الی المرأة ظاہر ہوتا ہے۔ اب ایک بات سنیے بہت ضروری، جس لفظ سے نکاح منعقد ہوگا اس کے متعلق اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور امام احمد کا ایک قول یہ ہے کہ لفظ نکاح و تزویج کے علاوہ دوسرے الفاظ کے ذریعے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی عورت یہ کہے وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ یا مَلَّكْتُ نَفْسِي إِيَّاكَ، تو امام شافعی کے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو الفاظ تملیک پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ہبہ میں بھی تو تملیک ہوتی ہے، اور صدقے میں بھی تو تملیک ہوتی ہے، اور تملیک کے لفظ میں خود تملیک ہے، یہ سارے الفاظ نکاح پر مطلقاً دلالت نہیں کرتے، نہ حقیقی معنی کے اعتبار سے نہ مجازی معنی کے اعتبار سے۔ جو الفاظ تملیک پر دلالت کرنے والے ہیں ان سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ حضرات کہتے ہیں کہ دوسری دلیل یہ ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کریمہ میں إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اس کے لیے خالصۃ لک آیا کہ لفظ ہبہ سے نکاح کا جواز اور انعقاد حضور کی خصوصیت میں سے ہے، لہذا حضور کے علاوہ لفظ ہبہ سے نکاح منعقد نہیں کر سکتے۔ مگر حنفیہ و مالکیہ کیا بلکہ جمہور علماء کے یہاں یہ قول ہے کہ نکاح ان تمام الفاظ سے بھی وجود میں آئے گا جو تملیک کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ نکاح کے انعقاد کے لیے صرف لفظ نکاح و تزویج کا ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا نکاح، تزویج، ہبہ، تملیک، صدقہ، اباحت وغیرہ کے لفظ سے بھی نکاح جائز ہو جائے گا۔
سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک عورت کے ساتھ ایک مرد کا نکاح کروایا اور الفاظ یہ استعمال فرمائے تھے کہ ملک تو کہا، اور متفق علیہ ایک روایت میں آیا کہ ملک تو کہا بما معک من القرآن۔ اس سے استدلال ہوگا کہ لفظ نکاح اور تزویج کے بغیر بھی نکاح وجود میں آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو فرماتے ہیں کہ جو الفاظ تملیک پر دلالت کرتے ہیں وہ نکاح پر حقیقتاً اور مجازاً دلالت نہیں کرتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو تملیک پر دلالت کرتے ہیں ہبہ وغیرہ کے، وہ نکاح پر مجازاً دلالت کرتے ہی ہیں، اس لیے کہ متعہ کا مالک ہونا یہ اس میں معنی پایا جاتا ہے۔ جہاں متعہ کا مالک ہونا جائز ہے وہاں بواسطہ ملک رقبہ تملیک ملک متعہ کے لیے سبب بنتا ہے۔ اب تملیک جس لفظ ہبہ وغیرہ کے ذریعے ہوگی وہ لفظ ہبہ بھی تو سبب بنے گا۔ ہبہ جو سبب ہے اس سبب کو بول کر مسبب یعنی ملک متعہ مراد لیا جائے گا، ملکیت کا معنی آ گیا، اور سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ علاقات مجاز میں سے ہے، اور علاقات مجاز جو مجاز مرسل کے علائق ہیں یہ پایا گیا تو جریہ مجاز ہوگا۔ نیز امام شافعی علیہ الرحمہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً والی آیت میں خالصۃ لک کے لفظ سے جو استدلال کرتے ہیں اس کا جواب ہمارے علماء نے دیا ہے کہ خالصۃ لک ان وہبت سے متعلق نہیں ہے بلکہ بلا مہر کے نکاح کرنے سے متعلق ہے۔ ہاں، نص فہمی کا اختلاف ہے، طلبہ عزیز سمجھ لیں کہ یہ اختلاف ائمہ میں سے اکثر و بیشتر رونما ہونے والا اختلاف نص فہمی کے اختلاف پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے اس آیت میں خالصۃ لک کو امام شافعی نے ان وہبت نفسہا للنبی سے متعلق مانا، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ بغیر مہر کے نکاح کا جواز یا عدم وجوب مہر خالصۃ لک ہے۔ لفظ ہبہ سے انعقاد نکاح حضور کے لیے خاص نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت کے ماقبل میں ہے اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، ان کے اندر تو یہ بتایا کہ جن کا مہر دیا گیا وہ احللنا لک، اور ان وہبت نفسہا للنبی اس کے مقابلے میں آیا، تو عدم وجوب مہر اس کے ساتھ خالصۃ لک کا تعلق ہے، نہ کہ لفظ ہبہ وغیرہ۔ اور ایک بات سنیے، جب لفظ مہر چھڑ گیا، اور ہم ابھی ترجمۃ الباب کے ضمن میں کچھ باتیں یہی پڑھیں گے، عقد نکاح میں جو مہر مقرر ہونا چاہیے وہ مال متقوم ہو یا نہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مہر جو مقرر کیا جائے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ مال متقوم ہو، بس مہر مقرر کر دو چاہے وہ مال ہو یا نہ ہو۔ وہ استدلال کرتے ہیں سہل ابن سعد کی روایت سے رضی اللہ عنہ کہ زوجتو کہا بیما معک من القرآن، یہاں مہر سورہ قرآن کو ٹھہرایا گیا، اور قرآن کریم کی صورت مالیت نہیں رکھتی اپنے اندر، ہاں معنویت تو رکھتی ہے، مالیت نہیں رکھتی،
امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے یہاں قرآن کی تعلیم کو مہر بنانا درست نہیں ہے، ان کے یہاں اصول ہے مہر مال متقوم ہونا چاہیے۔ دلیل حنفیہ کی وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، پتہ چلا کہ جو چیز مال نہیں ہے وہ مہر نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور مفروض کی تنصیف کا حکم دیا، پتہ چلا کہ وہ مفروض ہونا بھی تو ایسا چاہیے جس میں تنصیف کا احتمال ہو، اور وہ تو مال ہے، امور معنویہ میں تنصیف کہاں ہوگی؟ جہاں تک امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ زوجتکہا بما معک من القرآن، اس میں بھی نص فہمی کا اختلاف ہے۔ وہ لوگ با کو بدلیت کے معنی میں مانتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں کہ میں نے تیرا نکاح اس عورت کے ساتھ اس قرآن کے بدلے میں کروا دیا جو تجھے یاد ہے، اور ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ با سببیت کے لیے ہے کہ اس قرآن کریم کی برکت کی سبب سے، اس قرآن کے طفیل، اس قرآن کے سبب سے میں نے تمہارا نکاح کروا دیا۔ ایک جواب تو یہ ہے با حروف معانی میں سے ہے، انہوں نے اس با کو بدلیت کے معنی میں لیا، ہم نے با کو سببیت کے معنی میں لیا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ زوجتکہا بما معک من القرآن خبر واحد ہے، جس کی بنیاد پر آیے قرآنی کو ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زوجتکہا بحرمتی و برکتی ما معک من القرآن، اور مہر کے تذکرے میں اس کو ذکر کرنا کوئی حرج بھی نہیں ہے، جیسے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح فلاں کے عالم ہونے کی بنا پر کر دیا، تو یہ بنا پر کر دیا سبب کے معنی میں لیتے ہیں، نہ کہ بدل کے معنی میں۔ مہر کی تعیین الگ طور پر ہوتی ہے، عالم ہونا یہ مہر نہیں بنایا جاتا۔ اور اگر برسبیل فرض و تقدیر یہ کہہ دو کہ زوجتکہا بما معک من القرآن سے قرآن کی تعلیم کا مہر بنانا ثابت ہو رہا ہے، تو جواب دیں گے کہ وہ اس صحابی کے لیے خاص تھا۔ اور سعید ابن منصور نے ایک روایت نقل کی ہے ابو نعمان صحابی کی کہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال لا يكون لأحد بعدك مہرا۔ اور مشکات شریف میں ایک روایت آئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام لانے کو مہر قرار دیا تو اس کا جواب بھی تو یہ دیا گیا ہے کہ اسلام کو استحقاق نکاح کے لیے سبب بنایا گیا ہے۔ یہاں بھی یہی بولیں گے کہ علم قرآن کو استحقاق نکاح کا سبب بنایا گیا۔ پھر مہر کی مقدار میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی اور احمد علیہم الرحمہ کے نزدیک مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، زوجین کی تراضی پر موقوف ہے، قلیلا کان او کثیرا، نقدا کان او مؤجلا۔ سہل ابن سعد کی روایت کی بنیاد پر وہ لوگ استدلال کرتے ہیں فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حدید، خاتم حدید بہت گھٹیا درجے کی ہوتی ہے، اس کی ثمنیت یا قیمت بہت کم ہوتی ہے، اس کو کہا گیا کہ التمس ولو خاتما من حدید۔ اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کی ایک روایت سے بھی ان کا استدلال ہے جو حضرت جابر کی ہے کہ من اعطى فی صداق امرأة ملء کفیہ سویقا او تمرا فقد استحل۔ ایک مٹھی سویق یا تمر کو استحلال کا عوض قرار دیا گیا، اور وہ بھی بہت قلت میں ہوتی ہے۔
اس قسم کی احادیث سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ 5-10 روپے کا چاکلیٹ اقل قلیل شیء یہ بھی مہر بن سکتی ہے، لیکن امام صاحب امام مالک کے نزدیک مطلقاً مال مہر نہیں بنتا۔ ہاں، مال متقوم ہونا ضروری ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، مال کے معنی لغوی تو اگرچہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا مال ہو، لیکن لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ امر بدیہیات میں سے ہے کہ 5-10 روپے کو مال کون سمجھتا ہے، اجل بدیہیات میں سے ہے۔ لغوی معنی مراد نہیں لیا جاتا، اور وہ بھی اس تعبیر سے وہ میل بھی نہیں کھاتا کہ ان تبتغوا باموالکم کی تفسیر مطلق مال سے کر دی جائے، اس لیے کہ ابتغاء یہ تو شیء عظیم کا ہوتا ہے، نہ کہ شیء قلیل کا۔ طلب شے میں اجتہاد و کوشش کرنے کو ابتغاء کہتے ہیں۔ تو جس مال کے ذریعے ابتغاء نکاح کیا جائے گا، برابر سمجھو، ابتغاء کہتے ہیں کسی چیز کو طلب کرنے میں اجتہاد و کوشش کرنا۔ تو اب جس مال کے ذریعے نکاح کو طلب کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی، وہ مال بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو مال کہیں گے، معتد بھی مال ہونا چاہیے۔ عرف میں بھی 5-25 کو مال کوئی نہیں کہتا، مال معتد بھی ہی مراد ہوتا ہے۔ ہاں، امام اعظم اور امام مالک علیہم الرحمہ مہر کے اندر مال کے معتد بھی ہونے کو جو ضروری کہتے ہیں، اس کی مقدار بھی انہوں نے بیان کر دی کہ اتنا مال جس کے چرانے پر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں چور کے، ایسا ہی مال مہر بھی بنے گا۔ امام قرطبی نے بہت زبردست بات لکھی ہے کہ جیسے انسان کا ہاتھ ایک محترم مکرم عضو ہے، ایسے عورت کا فرج بھی محترم و مکرم عضو ہے۔ تو جس مقدار کی بنیاد پر، جس مقدار کی چوری کی بنیاد پر ہاتھ کو بصورت قطع استعمال کیا گیا، اسی مقدار پر، اسی مقدار مال پر عورت کے فرج کو بھی بصورت نکاح استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ امام اعظم اور امام مالک علیہم الرحمہ یہی بات کہتے ہیں کہ دونوں عضویت کے اعتبار سے محترم ہیں۔ وہاں ید یہ عضو ہے جس پر مرد کی قوت کاسبہ کا مدار ہے، اور یہاں عورت کا عضو اس کا فرج ہے جس پر عورت سے انتفاع کا دار و مدار ہے۔ اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کی شبیہ و نظیر قرار دے کر دونوں میں نصاب کے اعتبار سے اتنا ہی مال طے کیا جائے گا۔ اس لیے عرفاً بھی مال کا اطلاق جیسے قلیل پر نہیں ہوتا، بداہتاً بھی نہیں ہوتا، اور اشباہ و نظائر کے قبیل سے ید اور فرج دونوں کو ایک دوسرے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب دلائل بھی اس بات کے مقتضی ہیں کہ مطلق مال مراد نہ لیا جائے، اور عقل کا تبادر بھی اس کی طرف نہیں ہوتا۔ اور یہ بات، یہ امر مسلم ہے کہ نقول شرعیہ عقول انسانیہ بشرطے کہ وہ عقول کاملہ ہوں اس کے موافق و ملائم ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بحث یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ جو مطلق مال کو مہر کی صلاحیت کے اعتبار سے قرار دیتے ہیں، یہ محل نظر ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔